آج ہم بات کریں گے کیسے عشق میں اندھی ایک لڑکی نے اپنے بچپن کے پیار کو ہی قتل کر دیا، لیکن بچپن کا پیار قتل کیوں کر دیا یہ جانیں گے اس سٹوری میں۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں سیم ابراہیم کیس کے بارے میں۔ یہ کیس ہے کیا، چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، انڈیا کے ایک علاقے کیرلا کے ساتھ ایک تحصیل ہے کوئلہ، وہاں پہ ایک فیملی رہتی ہے، ابراہیم فیملی۔ ناظرین گرامی، اس میں کون کون ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے سام ابراہیم اور اس کی بیوی ہوتی ہے صوفیہ ابراہیم، ان کا ایک 6 سال کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی شروع کدھر سے ہوتی ہے یہ جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ سٹوری جو ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے آسٹریلیا کے شہر ملبل سے۔ ناظرین، ملبل میں سیم ابراہیم اور اس کی بیوی صوفیہ ابراہیم رہتے ہیں، لیکن ایک رات صوفیہ ابراہیم سوتی ہے اور ساتھ اس کا شوہر بھی سویا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتی ہے 9 بجے، اٹھ کے وہ اپنے شوہر کو ہلاتی ہے لیکن وہ نہیں ہلتا۔ وہ اس کو جگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں جاگتا۔ وہ ایمرجنسی کال کرتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، ایمبولینس آ جاتی ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ مر گیا اور ڈاکٹروں کو بھی یہی سمجھ لگتی ہے کہ شاید اس کا ہارٹ اٹیک آیا، اس وجہ سے وہ مر گیا، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آتی۔ وہ پیچھے بات کرتی ہے انڈیا میں سیم ابراہیم کی ماں اور باپ سے۔ یہ بات ہوتی ہے 14 اکتوبر 2015 کی۔ کیوں ناظرین گرامی، 3 دن کے کاغذی کاروائی کے بعد 18 اکتوبر 2015 کو سیم ابراہیم کی لاش جو ہوتی ہے کیرلا کے کوئلہ علاقے میں لائی جاتی ہے اور وہ عیسائی ہوتے ہیں، عیسائی ریت و رواج کے ساتھ اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ سیم کے جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی یہ صدمہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں اور دل میں یہی بات رکھتے ہیں کہ بیٹے کو اٹیک آ گیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو سیم کی جو بیوی ہوتی ہے صوفیہ، وہ بھی 5-6 دن وہاں پہ رہتی ہے، پیچھے وہ جاب کر رہی ہوتی ہے آسٹریلیا میں، اس لیے اسے واپس جانا پڑتا ہے۔ وہ بھی چلی جاتی ہے واپس آسٹریلیا میں اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ تو سیم کے ماں اور باپ جو ہوتا ہے وہ بھی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہر بہو وہاں پہ جاب کرتی ہے تو اس کے جانا بھی مجبوری ہے، تو وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے، وہ چلی جاتی ہے۔ اب وہ جاتی ہے، جا کے سکون سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ اس چیز کو 1 مہینہ گزر جاتا ہے، کسی بندے کو کوئی اطلاع نہیں ہوتی، کوئی رپورٹ نہیں ہوتی کہ مہینے بعد اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے۔ جب رپورٹ آتی ہے تو رپورٹ آتی ہے تھانے میں، جو آسٹریلیا کی تھانہ ہوتی ہے اس میں آتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آتا ہے کہ اس کو سائنائڈ زہر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ تو پولیس والے جاتے ہیں دوبارہ صوفیہ ابراہیم کے پاس، اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے پاس ہاسپٹل کی رپورٹ آ چکی ہے، اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سادہ ہی نارمل پوچھ گچھ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آ کے وہ اپنے بڑے افسروں سے رابطہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو بڑے افسر کہتے ہیں کہ کسی کو بتائے بغیر چپ کر کے اس کی تفتیش کرو، لہٰذا جو بھی قاتل ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وہ صوفیہ کو بتاتے نہیں، صوفیہ کے اوپر نگرانی رکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ صوفیہ کیا کرتی ہے، 2 مہینے بعد جتنے بھی سیم ابراہیم کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں وہ سارے نکلواتی ہے اور اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتی ہے۔ تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، سیم ابراہیم مر چکا ہوتا ہے شاید اس لیے نکلوا رہی ہو، لیکن جس دوسرے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کرواتی ہے وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس اکیلی کا نہیں ہوتا بلکہ ایک اور بندے کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے۔ اب اس بندے کا نام کھل کے سامنے آتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ارون کامل۔ ناظرین، یہ کون ہے اس کے بارے میں آگے جا کے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب دوسرا کیا ہوتا ہے، وہ سائم کے نام ہی گاڑی ہوتی ہے آسٹریلیا میں، وہ گاڑی کی رجسٹریشن بھی چینج کروا رہی ہوتی ہے اور وہ بھی ارون کامل کے نام پہ ہی چینج کروا رہی ہوتی ہے۔ ڈیٹیکٹیو جو ہوتا ہے وہ ان دونوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، ارون کے اوپر بھی اور صوفیہ کے اوپر بھی، اور ایک ڈیٹیکٹیو جو ہوتا ہے پولیس کا وہ ارون کے ساتھ آہستہ آہستہ دوستی بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں اس کو وہ اعتماد میں لیتا ہے، اس کے ساتھ کلب میں جاتا ہے، شراب پیتے ہیں، پارٹی وغیرہ کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اس چیز کو گزرتے گزرتے 8 سے 9 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب اس سٹوری کی یہاں پہ بریک لگاتے ہیں اور جانتے ہیں صوفیہ کون ہے اور سائم ابراہیم کون تھا اور ان کی شادی کیسے ہوئی۔ ناظرین، یہ پیچھے تمل ناڈو کے رہنے والے تھے، تو بچپن میں یہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، تو آہستہ آہستہ یہ بڑے ہوئے، دونوں عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہمسائے تھے ایک دوسرے کے۔ کالج اسکول میں یہ اکٹھے پڑھے، اس کے بعد 2002 میں آ کے یہ تمل ناڈو میں پڑھنے چلا گیا الگ علاقے میں سیم ابراہیم، اور وہ بنگلورو میں پڑھنے چلی گئی الگ علاقے میں۔ ناظرین گرامی، یوں 2005-06 کو واپس آ کے یہ پھر اکٹھے ہوئے اور ان کی پیار محبت اب آپس میں بڑھ چکی تھی اور یہ جوان بھی ہو چکے تھے، اور پھر ان لوگوں نے آ کے یونیورسٹی اکٹھی ایک ہی ضلع میں پڑھنے شروع کر دی۔ یوں 2008 میں ان لوگوں نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ ہماری شادی کروا دو، گھر والے مانے نہیں، لیکن ان لوگوں نے زبردستی جیسے کیسے کر کے، لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے تھے، لڑکی نے صوفیہ نے
प्रेशर दे के या मिन्नत तरला करके लड़के के घर वालों को राजी कर लिया। यूं लड़के के घर वाले मान गए। मानने के बाद अब जो सूफिया थी, इसकी बहन सोनिया थी एक, वो ऑस्ट्रेलिया में अपने शोहर के साथ रहती थी। यूं उसको ऑस्ट्रेलिया की लाइफ स्टाइल का पता था, इसलिए एक दिन उसने बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना चाहती हूँ। उसने अप्लाई किया, पढ़ी लिखी वो थी, उसे ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल गई। दूसरी तरफ जो उसका शोहर था साइम, उसने अप्लाई किया तो उसे ओमान में जॉब मिल गई। नाजरीन, अब बीवी जो थी वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। इसी दौरान उनके यहाँ बेटा भी एक पैदा हो चुका था और शोहर जो था वो ओमान चला गया। नाजरीन, ये वक्त था 2012 का। 2012 में शोहर ओमान चला गया, बीवी ऑस्ट्रेलिया चली गई। अब शोहर को बीवी अक्सर बुलाती कि तुम भी ऑस्ट्रेलिया मेरे पास आ जाओ, लेकिन शोहर की कोशिश होती कि नहीं, मैं ओमान ही ठीक हूँ। उसका रीजन ये था कि ओमान इंडिया के नजदीक पड़ता था, 2 महीने बाद घर आ जाता था, माँ बाप से मुलाकात करके चला जाता था, उनके पास काफी दिन रुक भी जाता था। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जाता तो वो काफी दूर हो जाना था इंडिया से, और साल बाद ही आया जाया करना था, और कुछ दिनों के लिए वो भी आया जाया करना था, इसलिए वो नहीं आना चाहता था। लेकिन बीवी के बार बार कन्वेंस करने के ऊपर वो वहां पे चला गया। तो नाजरीन ग्रामी, अब आते हैं वापस कहानी की तरफ। ये थी इनकी प्यार मोहब्बत वाली स्टोरी। ऐसे इनकी शादी हुई थी, ऐसे मियां बीवी ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठे हुए। 2013 को ऑस्ट्रेलिया उसका शोहर जो है कि मई 2013 को ऑस्ट्रेलिया अपनी बीवी के पास चला गया, तो 14 अक्टूबर 2015 को उसका कत्ल हो जाता है। तो अब ये रिपोर्ट तो थाने में आई हुई थी। 8-9 महीने से डिटेक्टिव ने अरुण कामिल जो था उसके साथ भी फ्रेंडशिप करी हुई थी, सोफिया को भी नहीं पता था। एक दिन बार में बैठे हुए अरुण ने शराब पीते हुए अपना वो डिटेक्टिव दोस्त जो था, उसको नहीं पता था ये डिटेक्टिव है, उसको बताया कि मैंने अपनी बीवी के खामद को साइलेंट जहर दे के मौत की घाट उतार दिया, तो अब उसकी बीवी मेरे तक की है, मैं मौज के साथ उसके साथ रह रहा हूँ, उसके पैसे के ऊपर ऐश कर रहा हूँ। अब जो डिटेक्टिव था वो सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा था, उसने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया। करने के बाद सुबह सारे गए, पुलिस वाले जाके सोफिया को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अरुण को भी गिरफ्तार कर लिया। अब अरुण किधर से आया था इनकी जिंदगी में? वो तो बचपन से एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते थे। तो अरुण की एंट्री कब हुई थी, इसकी भी स्टोरी जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वो जो 2002 में गए थे अलग अलग जिले में पढ़ाई करने, तो वहाँ पे 2003 में कॉलेज में सूफिया की अरुण से लव स्टोरी की अफेयरनेस चलना शुरू होगी। वहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप हुई। यूं फ्रेंडशिप होने के बाद ये वहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहते रहे, आपस में एक दूसरे के साथ इनका राब्ता रहा। राब्ता रहने के बाद वो 2005-06 में वापस अपने जिला में आ गई और यहाँ पे आके सैम के साथ उसकी शादी फिक्स हो गई। पीछे से अरुण की एक और लड़की के साथ शादी फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद अरुण जो था वो अपनी बीवी को लेके ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसके यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई। यहाँ पे सोफिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो इसने भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब अप्लाई जो करी थी वो इस वजह से करी थी कि वहाँ से अरुण पे मुलाकातें कर सकेगी आराम से, तो वहाँ पे उसका आशिक था इस वजह से। तो अब जब उसने साइलेंट की जहर दिया अरुण ने, वो कैसे दिया और अपनी बीवी को उसने उस टाइम किधर किया? तो नाज़रीन ग्रामी, कुछ दिन पहले उसने अपनी बीवी को वापस इंडिया भेज दिया और बेटी को भी। इसका बहाना ये लगाया कि यहाँ पे इनकी सेटलमेंट ठीक नहीं हो रही, इसलिए इनको इंडिया रहने देता हूँ, कुछ अरसे बाद लेके चला जाऊंगा। उसका मकसद ये था कि सोफिया के साथ मुलाकात खुल के हो सके। तो दूसरी तरफ सैम जो था अब वो रास्ते से नहीं हट रहा था। उसको हटाने का तरीका यही था कि उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि उसकी बीवी तो वापस इंडिया में ही रहती रहे, ना वो लेके आएगा अरुण, ना वो आ सकेगी। सैम खुद ब खुद आ जाता है, पैसे वाला भी है, तो इसको खत्म ही कर देते हैं, दोबारा फिर पीछे कोई और करने वाला नहीं होगा। ऐसे वो सैम को खत्म कर देते हैं। अब उनका केस चलता है, ट्रायल चलता है। ट्रायल चलने के बाद उनको सजाए मौत हो जाती है। सजाए मौत बाद में टूटती है और टूटने के बाद नाज़रीन ग्रामी 2007 सजाए मौत बाद में टूटती है और 2018 में आके सजाए मौत इनकी टूट के उम्र कैद में चेंज हो जाती है, जिसमें सूफिया को 22 साल कैद और अरुण को 27 साल कैद होती है। जिसमें इसको 22 साल जो कैद होती है उसमें 18 साल सजा काटने के बाद वो बेल के लिए अप्लाई कर सकती है, और दूसरा वो 24 साल सजा काटने के बाद बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। क्यों नाज़रीन ग्रामी, ऐसे इनकी सजा ये बरकरार रहती है। ये सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला चैलेंज भी करते हैं, लेकिन अरुण की सजा 4 साल कम हो जाती है, 24 साल हो जाती है 27 साल से, लेकिन सूफिया की सजा वही बरकरार रहती है। सूफिया अदालत में पिटीशन दायर करती है कि मेरा छोटा सा बच्चा 6 साल का, मेरे ऊपर रहम किया जाए ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। आगे से अदालत का जवाब आता है
کہ بچے کے ساتھ ہی تو تم نے ظلم کیا ہے، بچے کا اب باپ کی اس کو ضرورت تھی تو تم نے اس کا باپ چھین لیا، بچے کے ساتھ انصاف یہی ہوگا کہ تمہیں سزا پوری دی جائے۔ اب بچہ جو ہے صوفیہ کی بہن سونیا کے پاس ہے جو کہ آسٹریلیا میں ہے، لیکن پیچھے وہ جو جن کا وہ پوتا ہے، دادا اور دادی اپنا سب کچھ بیچ باچ کے اپنے پوتے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہ وہ آسٹریلیا کے کورٹ اور قانون کو اتنا جانتے ہیں اور نہ وہ ویزے لگوانا جانتے ہیں، اس لیے وہ ان کے وہاں پہ انڈیا میں بیٹھے تڑپ رہے ہیں، لیکن ان کو ان کا پوتا حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اس سٹوری کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔